بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركة، ولم يلد فيكون مورثا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته، والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل عزیزان محترم، مادیت اور معنویت کے عنوان پر ہونے والی گفتگو میں یہ عرض کیا گیا کہ مادیت کا تعلق ان اشیاء سے ہے جو نظر آتی ہیں اور نظر آنے کے قابل ہیں. معنویت ان امور پر مشتمل ہے جو اگرچہ کے پردہ غائب میں رہتی ہیں، لیکن اگر نہ ہو تو مادیت بھی بے توقیر ہو جاتی ہے. معنویت کی خبر ہمیشہ مادیت دیا کرتی ہے. دیکھو، انسان کا وجود مادی ہے،
انسانیت مانوی ہے، لیکن انسانیت اسی وقت تو سامنے آئے گی جب انسان کا پیکر موجود ہو۔ میرا پروردگار نظر نہیں آتا، لیکن اس کی صفات تک پہنچنا، اس کی ذات کو پہچاننا واجب ہے۔ یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک کہ کوئی ایسا پیکر نہ ہو جس کے افعال کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ محمد آل محمد صلی اللهم صل على محمد۔ لیکن دیکھو، کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندے میں ہوتی ہیں، اللہ میں نہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو خالق کے لیے مخصوص ہیں، اگر بندوں میں شامل کر دو تو توحید جائے۔ مثلا نمازی ہونا بندوں کے لیے صفت حسنہ ہے، اگر کوئی کہے اللہ نمازی ہے تو وہ اللہ نہ رہا، اس لیے کہ اللہ وہ ہے جس کو سب سجدہ کریں، وہ کسی کو سجدہ نہ کرے۔ اللہ وہ جس کی سب عبادت کریں، وہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ وہ عبادتوں کا وصول کرنے والا ہے، عبادتوں کا بھیجنے والا نہیں۔ جب میں نے کہا کہ عبادتوں کا وصول کرنے والا ہے، اس کا مطلب ہے تم بھیجو گے اس کے پاس، تمہاری نماز پہنچے گی۔ پہنچے گی، یہیں سے ایک سوال آیا، کہاں؟ اللہ کے پاس، پھر اللہ کہاں ہے؟ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ امام بارگاہ میں۔ اللہ اس وقت کہاں ہے؟ کہاں نہیں ہے؟ ہو گیا نا مادیت اور معنویت کا سفر، کہ وہ جو ایک جگہ پر محدود ہو، رابطہ اس سے قائم کرنا ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا اب ذرا سوچنا، اور میں پھر واپس آؤں گا، جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر یہ حکم کیوں ہے کہ جب نماز پڑھنا تو قبلے کا رخ کر لینا؟ اللہ تو شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، ہے۔ تو اسی طرح اخلاق کریمانہ بندوں میں ہو تو بہت اچھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق مزاج و عادات کا نام ہے۔ اللہ وہ ہے جس کا نہ کوئی مزاج نہ عادات۔ اچھا، اگر یہاں تک ان جملوں سے آپ متفق ہیں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق جیسا بنا دو۔ جو صفت خالص بندوں کی ہے، وہ صفت پروردگار میں کیسے تلاش کرتے ہو؟ کہ کسی محدث کا بیان ہے نہیں، کسی مورخ کی لکھی ہوئی تاریخ ہے نہیں، کسی مفتی کا دیا ہوا فتویٰ ہے نہیں، بیان اس کا ہے جو مخبر صادق ہے، سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ۔ اللهم صل على محمد۔ کیا؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ جیسے اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو۔ اور پڑھو، ارشاد ہوا اعرف اللہ باللہ، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں اللہ کو پہچانو، بڑی باریک منزل ہے، اللہ کو پہچانو اللہ کے ذریعے۔ اللہ کو پہچانو اللہ کے ذریعے۔ تو ایک وہ جس کو پہچاننا ہے، ایک وہ جس کے ذریعے پہچاننا ہے۔ تو بھائیوں پھر اللہ کتنے ہیں؟
عزیزان گرامی، اسی لیے کل عرض کیا تھا کہ اللہ کو مانا تو سب نے ہے. کسی نے گاڈ کہہ کے مانا، کسی نے بھگوان کہہ کے مانا، کسی نے رام کہہ کے مانا. دنیا کی کسی قوم کی تاریخ دیکھ لینا، کسی نے اللہ کا اقرار نہیں کیا، لیکن کسی ملت کو احدیت کو پہچاننے کا شرف نہیں ملا. اگر احدیت کی کئی بات ہوئی تو وہ صرف دین اسلام ہے جس نے کہا اللہ کو مانو، فقط خالق نہیں، اس کو احد بھی ماننا، اس کو صمد بھی ماننا. کیوں؟ تصور خالق تو خلق کرنے کے بعد ہوگا. جب تک خلق نہیں کیا تو خالق تو نہیں ہے نا. جب تک رزق نہیں دیا رازق تو نہیں ہے نا. تو جب خالق نہ تھا، جب وہ رازق نہ تھا، تو پھر کون تھا؟ میں کل کی گفتگو سے متصل ہو رہا ہوں. اچھا نہیں بھائی، اس کو تھوڑا سا اور آسان کرتے ہیں. دیکھو، آج تم نماز پڑھتے ہو، اللہ قبول کر لیتا ہے یا رد کر دیتا ہے. تم روزہ رکھتے ہو، قبول ہو جاتا ہے. اللہ کرے سب کی عبادتیں قبول ہوں. گناہ کرتے ہو، مغفرت مانگتے ہو، توبہ کرتے ہو، وہ توبہ قبول کر لیتا ہے. جب بندے تھے ہی نہیں تو کار خداوندی کیا تھا؟ کوئی کار خداوندی تو ہو. بھئی آج تو لوگ دعائیں مانگیں وہ دعائیں قبول کرے، لوگ گناہ کریں وہ گناہ معاف کرے، لوگ پیدا ہوں وہ رزق دے. جب کچھ ہے ہی نہیں کائنات میں تو پھر کار خداوندی کیا تھا؟ عزیزان محترم، بس اسی لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جب ہم احدیت کو فراموش کر دیتے ہیں، جب ہم صمدیت کو چھوڑ دیتے ہیں. عزیزو، جب اس کائنات میں کچھ نہ تھا تو فقط احد تھا، فقط احد تھا، اور وہ عالم سرمد میں تھا جہاں جسم کا گزر نہیں، روح کا دخل نہیں. بس وہی جان سکتا ہے جس کا تعلق فرع سے نہ ہو، فقط اصل کے ساتھ ہو. اور پھر میں نے عرض کیا، جب اس نے تخلیق کا ارادہ کیا، میں پھر واپس آؤں گا، اس نے تخلیق کا ارادہ کیا، آواز دی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب وہ کسی شے کو خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے. کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کی تقریر یہیں سے شروع کروں گا. انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے. اچھا، ارادہ کرتا ہے مطلب یہ کہ پہلے ارادہ نہیں. آپ اگر جانے کا ارادہ کریں گے تو اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں گے. پہلے بیٹھے تھے، اب کھڑے ہو گئے، ارادہ جانے کا ہے. یہ میں تفصیل دے رہا ہوں. کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ بغیر ارادے سے جب کوئی ارادے میں آتا ہے تو کیفیت میں، صورت میں، حالات میں تغیر ہو جاتا ہے. اگر پروردگار کا ارادہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا تو کیا تغیر نہیں ہو گیا؟ جس میں تغیر ہو جائے وہ خالق رہتا ہے. پھر ارادے کے معنی کیا ہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا. پھر ارادے کے معنی کیا ہے عزیزان گرامی؟ اور پھر اس پہ غور کرنا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ یہ ہے، یا یہ سب پڑھتے ہیں، بیان سب کرتے ہیں، غور نہیں کرتے. اس ذات کی بات کر رہے ہو جس کی ذات خود عین علم ہے، خود عین ارادہ ہے.
پھر ارادہ کیسے ہوتا ہے؟ تطہیر اس وقت میرا عنوان نہیں ہے، میری یہ غرض تو صرف ارادے سے ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ خلق کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ارادوں میں تغیر نہیں ہوتا، جو کچھ ہے وہ عین ذات ہے، اس کی ذات کے ساتھ ہے. بس چاہا کوئی بنے تو بن گیا. اللہ کو پہچانا ہے 4 صفات سے مسلمان نے، علم سے، خلق سے، ارادے سے اور ہمہ جہتی سے. میں چاروں پر بات کروں گا اور بڑے اختصار کے ساتھ بات کروں گا اور بہت آسان کر کے بات کروں گا. عزیزان محترم، خلق کرتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا. اللہ کون؟ جو زندگی دے. اللہ کون؟ جو موت دے. کس طرح دے؟ کوئی فورس نہیں ہے، کوئی ٹیم نہیں ہے. کیا ہے؟ ارادہ. میرے ساتھ ہے؟ بڑی باریک منزل ہے، توجہ کرنا. اب کسی کے سامنے ایک زندہ کو لائے، کہنے لگے یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دو. کتنا آسان کروں گا، اس کی نماز جنازہ پڑھا دو. کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نماز پڑھا دی. نماز پڑھا چکے، آواز دی اٹھ جا، وہ اٹھ نہیں رہا. کیا بات ہے، پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ کہ یاری یہ زندہ تھا، ہم تو مزاح کرنے آئے تھے. فرمانے لگے تم ٹھیک کہہ رہے ہوگے، لیکن جب میں اٹھا تو یہ ارادہ کر کے اٹھا کہ مردے کی نماز پڑھاؤں گا. جو ارادہ کرے تو وہ مشیت پروردگار بن جائے، اگر اس کے لیے پروردگار ارادہ کرے کہ وہ طاہر قرار پائے. تو اب سن لینا ایک بات. میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا یہ جو عید کے دن تم لوگ قنوت پڑھتے ہو، کیا عید کا قنوت یاد ہے آپ کو؟ عید کی نماز میں جو قنوت پڑھتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں پروردگار مجھ کو ہر اس خیر میں داخل کر دے جس میں آل محمد شامل ہیں، ہر اس برائی سے خارج کر دے جس سے تو نے آل محمد کو دور رکھا ہے. کہ مولانا یہ کیسے بات، اہل بیت خیر میں تھوڑی داخل ہوتے ہیں، وہ تو ہیں ہی خیر. اب انہیں کیا معلوم، کچھ لزوم وجودی ہوتے ہیں، کچھ لزوم ماہیتی ہوتے ہیں. بھائی کل اصغر صاحب کہنے لگے آپ کا انداز بڑا شاعرانہ تھا. پورے صاف دلی سے کہہ رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں ایسے الفاظ زبان پر نہ آئیں، لیکن آ جاتے ہیں. لازم وجودی پانی کے ساتھ تری ہے، وجود ماہیتی جسم کے ساتھ روح ہے. اب کہیے رہا ہے پروردگار مجھ کو داخل کر دے خیر میں، تو ایسا لزوم بنا کہ خیر کی تعریف ہی یہ مرتب ہوئی کہ اگر آل محمد ہے تو خیر ہے، آل محمد نہیں ہے تو عیب ہے. اب اس سے زیادہ لزوم پر بات نہیں، جلدی جلدی ان 4 چیزوں کو بیان کرنا ہے. کیا چیز؟ خلق. دوسری چیز علم. علم کیا ہے؟ ارادہ یہ تھا کہ آج ماہیت کی دوسری منزل پر نبوت کی طرف جاؤں، لیکن کیونکہ کچھ سوالات کل تشنا رہ گئے اس لیے آج یہ عرض کر رہا ہوں. اور اگر موقع ملا
دیگر صلوات نعرے حیدری محمد صلوات محمد صلوات محمد و آل محمد بلندتر صلوات آواز بلند صلوات اچھا دیکھیے پھر ایک بات پہنچی نا گفتگو معنویت کی تھی مادی ایجاد نے ساتھ چھوڑا رکاوٹ پیدا ہو گئی نا تو معنویت کے لیے بھی کسی مادی وجود کا ہونا ضروری ہے عزیزان محترم اس لیے کہتا ہوں پروردگار کی جتنی صفات ہیں جب تک بندوں میں نہ آ جائیں سوئچ بند کر دیا کسی میں نے 3 برس پہلے یہ بات تفصیل سے عرض کی تھی آج پھر کہہ رہا ہوں میں نے کہا اللہ کے پاس علم ہے وہ یہ بھی کر گیا بندوں کے پاس بھی علم ہوتا ہے فرق یہ کہ وہ عین ذات اور اس کا علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے اللہ کے پاس قدرت ہے بندے کے پاس بھی قدرت ہوتی ہے اللہ کے پاس جمال ہے بندے کے پاس بھی خوبصورتی ہوتی ہے پروردگار عالم کے پاس استعداد ہے بندے کے پاس بھی حسب توفیق صلاحیت ہوتی ہے تو حکما نے یہ کہا دانشوروں نے یہ کہا کہ دیکھو کائنات میں انسان کو عالم کبیر بنایا گیا اس لیے اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب جب تک عبد میں نظر نہ آ جائیں کائنات مکمل نہیں ہوتی تو میں پوچھ رہا ہوں اللہ حاضر ہے یا غائب اللہ غائب ہے نا تو کائنات مکمل نہیں ہوگی جب تک اس کائنات میں کوئی غائب نظر نہ آ جائے اور عزیزان محترم اس لیے کہتا ہوں غائب امام پر ایمان ہمارا عقیدہ نہیں کائنات کی ضرورت ہے اچھا بات کیا ہو رہی تھی کہ ارادہ دوسری بات علم اور یہاں پہ ایک سوال یہ ہے تو احباب کی طرف سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ علم کہتے ہیں کسی شے کے جاننے کو میں کتنی آیتیں پڑھوں سورہ عنکبوت سے پڑھوں سورہ حدیث سے پڑھوں بار بار قدرت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں آزمائشوں میں اس لیے ڈالا بولے یعلم اللہ تاکہ اللہ جان لے اللہ کے پاس علم تو ہے نا جاننے کی بات کیا ہے وہ تو جانتا ہی ہے نا پھر اس نے یہ بھی کہا ارشاد فرمایا اللہ ہے جو غائب کا علم بھی رکھتا ہے حاضر کا علم بھی رکھتا ہے غائب اس کے لیے جس نے کائنات کو خود بنایا ہے اس کے لیے غائب ہی کہاں ہے آپ نے دیکھا ابھی تھوڑی سی خرابی پیدا ہوئی آپ میں سے کسی کے ذہن میں خیال نہیں آیا مسلم صاحب نے اس ٹرالی کو ہٹا کے کچھ دیکھنا چاہا کیا مطلب جو آپ کے لیے غائب ہے کیوں اس لیے کہ آپ مجلس میں آتے ہیں یہ مجلس سے پہلے آ جاتے ہیں اب میں تو یہ کہوں گا
پروردگار کے لیے تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ پہلے ہے، پہلے تو وہ ہے جس کو اس نے پہلے بنایا، اس نے تو خود بنایا۔ پروردگار تجھے کہتا میں غائب کو جانتا ہوں، تیرے لیے کوئی چیز غائب کب ہے؟ ہوا یہ کہ مدرسے میں مولوی صاحب نے مانی یہ بتایا علم کے کہ نہ معلوم ہو پتہ چل جائے یہ علم ہوتا ہے۔ ایسی توحید کو بھی سلام، ایسے علم کو بھی سلام۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بھلے یعلم اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ اللہ جان لے، کا مطلب یہ ہے تاکہ پروردگار ظاہر کر دے احترام کے قابل کون ہے، مذمت کے لائق کون ہے۔ علم کا مطلب جاننا نہیں، علم کا مطلب صفت کو ظاہر کرنا ہے، سمجھ گئے؟ اچھا اب اس علم کی ڈیفینیشن کو ذرا ذہن میں رکھنا۔ اب پڑھ رہا ہوں آیت، یہ سورہ مبارکہ لقمان کی آخری آیات ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اللہ ہے جس کے پاس ساعت کا علم ہے۔ کس کا علم ہے؟ ساعت کا۔ اب اسے آور کہہ لو، مومنٹ کہہ لو، میں نے نہیں کہا قیامت کا۔ قیامت تو خود عربی زبان کا لفظ ہے، کیوں نہیں کہا؟ اس لیے عزیزان محترم قیامت کے لیے قرآن مجید میں مختلف الفاظ ہیں۔ القارعۃ ما القارعہ کہنے لگے قیامت، پھر اذا وقعت الواقعہ کہنے لگے قیامت، ان اللہ عنده علم الساعہ کہنے لگے قیامت، پھر جب قیامت کا لفظ آیا کہنے لگے یہاں بھی قیامت۔ چلے مشکل کیے بغیر ایک بات کہہ دوں، جب قرآن نے کہا وقت معلوم کہنے لگے یہ بھی قیامت، کب آئے گی معلوم نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے معلوم، قرآن کہہ رہا ہے معلوم۔ عزیزان محترم جب کچھ حقیقتوں کو چھپانا ہونا، کئی حقیقتوں پر ہم کو عقائد کی زنگ چڑھانا پڑ جاتی ہے۔ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے ساعت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برسانے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے شکم میں کیا ہے۔ بس اتنی بات جتنی میرے عنوان سے متعلق ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ماں کی شکم میں کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، مکمل ہوگا یا مکمل نہیں ہوگا، کون جانتا ہے؟ پروردگار جانتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے مٹی کے سلالے سے انسان کو پیدا کیا۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر اس کو نطفہ بنا کر ٹھہرا دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر نطفے کو علقہ بنا دیا۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر علقے کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے ہڈیوں کا استخوان تیار کیا۔ فکسونا العظام لحما، اور پھر ہڈیوں پر کھال چڑھا دی۔ کس نے؟ میرے ساتھ ہو؟ کس نے؟ پروردگار نے۔ کون جانتا ہے بیٹا ہے یا بیٹی؟ پروردگار۔ کون جانتا ہے بچہ ہے یا بچی؟ پروردگار۔ کون جانتا ہے زندہ ہے یا مردہ؟ پروردگار۔ بس وقت گزرتا رہا، تحقیق نے ترقی کی، ایکس ریز شعائیں آئی، بات آگے بڑھی، پھر کمپیوٹر اسکرین آئی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ الٹرا ساؤنڈ آیا، کہا کہ ہم لیزر شعاؤں کے ذریعے چاہے تو بچے کی جنس بھی تبدیل کر دیں۔ ماں سے پوچھ رہے ہیں بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے، بچہ چاہیے یا بچی چاہیے، مخصوص طریقے سے۔ ابھی دل چاہتا ہے کلوننگ پر بات کروں، لیکن چھوڑی، اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں، اتنا گرا نہیں ہونا چاہیے مزاج سامعین پر، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو بھئی ایک موقع ایسا بھی آیا کہ بغیر ماں کے بچہ پیدا کر دیا، کیا ماں کا بھی محتاج نہیں؟
قرآن نے کیا کہا تھا؟ یعلم ما فی الارحام. جب میں بات کروں گا انشاءاللہ کل تفصیلات سامنے آئیں گی تو پھر کہیں گے صاحب آپ نے حد سے بڑھا دیا. کیا تمہارے اللہ کے علم کی آخری لائن یہی ہے جس کو 2 ٹکے کے سائنسدان بھی کراس کر لیں؟ یہی ہے. آپ کی توجہ ہے؟ بہت خاموشی ہو گئی. سبحان اللہ. کہنے لگے اللہ ہی جانتا ہے پیٹوں میں کیا ہے، شکموں میں کیا ہے، ارحام میں کیا ہے. یہاں تو ڈاکٹر بتا رہا ہے. اچھا دیکھو ایک عجیب بات ہے، کچھ چیزیں اللہ نے بنائی، کچھ چیزیں بندوں نے بنائی. اللہ نے تم کو بنایا، تم نے کمپیوٹر کو بنایا. اللہ نے آپ کو بنایا، آپ نے کیلکولیٹر بنایا، آپ نے کمپیوٹر بنایا، آپ نے سیل فون بنایا، سیل فون میں نمبر فیڈ کر دیے. ہم نے پوچھا کہ فلان دوست کا نمبر چاہیے، کہا دیکھیے شاید یہ نمبر رک جائیے ذرا ویریفائی کر لوں. اپنا موبائل آن کیا یا کمپیوٹر آن کیا، اس میں دیکھا، اس کے بعد کا یہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق سے تمہاری بنائی ہوئی تخلیق ہے کمپیوٹر. عزیزان محترم، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پر اعتماد نہیں ہے، اپنے حافظے پر اعتماد نہیں ہے جو اس نے دیا ہے اور جو تم نے بنایا ہے. اس لیے عزیزو کبھی کبھی یہ مائکروفون اگر ساتھ چھوڑ دے تو پریشان ہونے کی نہیں، کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور سیکھنے کا عمل یہ ہے کہ کائنات کا پورا نظام سکون سے چلے، پانی اپنی روانی پر رہے، ہوائیں اپنے معمول پر چلیں. کبھی کبھی ایسی طغیانی آئے کہ سونامی کا سامنا کرنا پڑ جائے، سینڈی کو دیکھنا پڑ جائے. کیا مطلب ہے؟ قدرت اپنے نظام میں کبھی کبھی تغیرات پیدا کر کے بتاتی ہے کہ دیکھو تم مختار نہیں ہو، مجبور ہو. محمد وآل محمد صلوات. گفتگو مادیت اور معنویت پر ہے. یہ جو سائنسدان بتا رہا ہے، بچہ یہ بچی یہ اس وقت بتا رہا ہے جب وجود نے مادی لباس پہن لیا. یعلم ما فی الارحام مادیت کی نہیں معنویت کی بات ہے. وہ اس وقت جانتا تھا جب خلق کیا کہ اس کا بیٹا ہے یا بیٹی. نہیں نہیں نہیں، ابھی آپ نہیں پہنچے. اب واضح کر رہا ہوں، ایک چیز ہے ماں کا رحم اور ایک چیز ہے باپ کے صلب. علم وہی رکھتا ہے جس نے خلق کیا، جو عین ارادہ بھی ہے، عین علم بھی ہے. اب آ گیا ایک سپہ سالار کے سامنے، شہنشاہ وقت کے سامنے اس کا کمانڈر ان چیف آیا. مولا آج آپ کے مارے ہوئے میں اور میری تلوار سے قتل کیے ہوئے میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہا. کہنے لگے مالک کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے سامنے جو آیا مولی گاجر کی طرح کاٹ دیا. میں نے قیامت تک شجرے میں جھانک کے دیکھ لیا مومن پیدا ہوگا یا کافر. محمد. اب دیکھیے عزیزان گرامی، فقط 20 منٹ ہیں. یہ تو بات کو تھوڑا سا جاری رکھیں. بے شک.
تہے دل سے شکر گزار ہوں، گزشتہ 2 مجلسوں میں آپ نے ادق اور خشک بحث میں میرا ساتھ دیا، اور میں چاہتا یہ تھا کہ ابتدائی گفتگو میں عنوان کی بنیادیں تیار ہو جائیں تاکہ آنے والی منزلیں آسان ہو جائیں۔ ارادہ، علم، تیسری چیز خلق۔ سورہ مبارکہ حشر 59واں سورہ ہے، 59، ارشاد ہوا هو اللہ الخالق البارئ المصور وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وہ پروردگار ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، اس کے لیے اسماء حسنی ہیں۔ خالق، باری اور مصور۔ اب مترجم نے ترجمہ کیا، خالق پیدا کرنے والا ہے، باری پیدا کرنے والا ہے۔ کسی زبان میں 2 الفاظ ہم معنی نہیں ہوتے، فرق ہے نا؟ تو خالق کے معنی بھی پیدا کرنے والا اور باری کے معنی بھی پیدا کرنے والا، یہ کیسے؟ قرآن نے کہا الا لہ الخلق والامر، اس کے لیے عالم خلق، اس کے لیے عالم امر، اور وہی مصور ہے، وہی تصویر بناتا ہے۔ تمہاری اور خالق کی تصویروں میں فرق یہ ہے، تم تصویر بناتے ہو روشنی میں، وہ تصویر بناتا ہے اندھیرے میں۔ تمہاری تصویر کو جن چیزوں سے خطرہ ہے وہی چیزیں اس کی تصویر کا لازمہ ہے۔ تمہاری تصویر پر مٹی پڑ جائے کیا حال ہوگا؟ پانی پڑ جائے کیا ہوگا؟ آگ سے مس ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جل جائے گی نا۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی جو چاروں تمہاری تصویر کے لیے نقصان دہ تھے، اس نے انہی سے تصویر بنا دی۔ اور اندھیرے میں تصویر بنائی۔ کچھ دنوں کے بعد تمہارے ماڈلز کم ہو جائیں گے، اس نے ایسی تصویریں بنائی ایک کی شکل بھی دوسرے سے نہیں ملتی، اور ایک کی شکل مختلف، حتیٰ کہ انگلیوں کے نشان۔ ساری گواہیاں ملتی جائیں جج کو، فیصلہ کرنے میں تعامل ہے، اگر فنگر پرنٹ مل جائے۔ کیسی چیز بنائی اس نے؟ یہ خالق کی شان ہے کہ بنانے پہ آئے کروڑوں بنائے، الگ الگ بنائے، اور جب بنانے پہ آئے تو 14 ایسے بنائے جسے دیکھو ایک جیسے معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دیگر بلند تر صلوات۔ اچھا عزیزان محترم، پھر خلق اور امر، خالق اور باری، فرق کیا؟ کہنے لگے خلق یہ رفتہ رفتہ بنائے، امر یہ فوراً بنائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وقت میں رفتہ رفتہ بھی کرے اور فوراً بھی کرے؟ نہیں۔ اچھا دیکھیے، ایک کارپینٹر ہے، اس نے لکڑی لی، کرسی بنا دی، سندر بنا دیا۔ کیا ہوا؟ لکڑی لی، لکڑی سے شکل بنائی۔ یہ ہے شے سے شے بنانا، اس کو کہتے ہیں خلق۔ شے سے شے بنانے کو کہتے ہیں خلق۔ اور ایک وہ کہ کچھ بھی نہ ہو اور کب بنا دے۔ اب کل یہاں سے بات شروع کروں گا، بنا دے، اس کو کہتے ہیں برا۔ اس سے لفظ ہے باری، یعنی باری لاشے سے شے بنائے، خالق شے سے شے بنائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تم سب کو جو بنایا رفتہ رفتہ بنایا نا، ایک عمل ہے نا، ایک پروسیس ہے نا، کچھ وقت لگتا ہے تب بنے نا۔ تو پروردگار خالق تو ہوا، باری کیسے ہوا؟ جب تک یہ نہ مانو کسی ایسے کو بنایا، لاشے کو لیا اور اس کو بنا دیا۔ لاشے سے لیا، اس کو بنا دیا۔
یعنی کسی شے کو لے کر نہیں بنایا. اس کو کہتے ہیں خالق, اس کو کہتے ہیں باری. خالق شے سے شے بنانا, باری لا شے سے شے بنانا. جو میں نے سوال پیدا کیا تھا ایک ہی وقت میں کیسے رفتہ رفتہ بن جائے, کیسے فوراً بن جائے, تو یہ بچے جانتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کمپاس, پرکار جس کو کہتے ہیں, وہ جب آپ لیتے ہیں اور ایک دائرہ بناتے ہیں تو نقطہ تو فوراً ہی بن جاتا ہے نا. نقطہ تو فوراً ایک منٹ سے بن جاتا ہے, دائرہ رفتہ رفتہ بنتا ہے. تو پھر نقطہ کہاں ہوتا ہے؟ مرکز میں. دائرہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کے گرد طواف کرتا ہے. تو مجھے کہنے دو, جس کو خالق نے لاشے سے بنایا اس کو مرکز بنا دیا, اور جس کو رفتہ رفتہ بنایا اس کو اس پر قربان ہونے کے لیے بنا دیا. محمد آل محمد بلندتر صلوات. ارادہ, علم, خلق. چوتھی چیز سن لو, میں نے کہا وہ جس کی کوئی جہت نہیں, ہر طرف وہ. جس گل کو سونگتا ہوں بو تیری ہے, بلبل کی زبان پہ گفتگو تیری ہے, ہر جگہ وہ. یہ تو شعر تھا. قرآن نے کہا اینما تولو, جس طرف بھی رخ کرو گے, اینما تولو فثم وجہ اللہ, اسی طرف اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. اب دیکھیں وقت ختم ہو گیا. تحویل قبلہ پر پوری گفتگو ہے, سورہ بقرہ میں محفوظ ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو مغرب کی طرف منہ کرو. پھر نیکی کیا ہے؟ کہنا نیکی کیا نہیں ہے؟ مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا. بندے نے کیا وضو, کھڑا ہوا مصلی پر, منہ ہے قبلے کی طرف, کیا کر رہا ہے؟ نیکی, نماز پڑھنے کی تیاری. قرآن کا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے رخ کو مشرق و مغرب کی طرف کر لو. یہ مسلمان مصلی پہ کھڑا ہو کے سمجھتا ہے عبادت شروع ہو گئی, وہ تو کہہ رہا ہے یہ نیکی ہے ہی نہیں. یار یہ بات طول پکڑ جائے گی. اینما تولو, جس طرف رخ کرو, جس طرف پھرو, فثم وجہ اللہ, ادھر ہی پاؤ گے اللہ کو. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام سے کہ میں شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں, خبردار نماز نہیں ہوگی. ادھر رخ کرو قبلے کی طرف. کیوں؟ کیا میرا خدا صرف ادھر ہے؟ بھائی اگر کوئی بچہ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ اس ڈائریکشن میں رہتا ہے تو اس کا قصور کیا ہوگا؟ لوگ بہت شکایتیں کرتے ہیں, مولانا بچوں پر کچھ کہیے, والدین پہ کچھ کہیے. سچی بات کہوں, والدین کو تلاش کر رہا ہوں. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ والدین کو تلاش کرو, پہلے والدین تو ہوں. یہ بطور طنز نہیں کہہ رہا ہوں عزیزان محترم, یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف باپ بن جانا والد بن جانا نہیں ہوتا ہے. تربیت کے اوصاف جاننے کا نام باپ بننا ہے. تو پہلے وہ تو ہو. اچھا تو بھائی ادھر کیوں رخ کرنا ہے؟ تو بھائی بچہ آ کے پوچھتا ہے باپ سے, جملہ معترضہ ہے معاف کر دینا مجھے, لیکن کہہ رہا ہوں کیا وجہ ہے مولانا ہمارے ہر امام سیٹرڈے کو ہی کیوں شہید ہوئے؟ جب تم ہر تاریخ کو بدل دو گے تو میسج تو یہی جائے گا نا. کبھی سوچ رہا تنہائی میں بیٹھ کر کیا المیہ نہیں ہے کہ تھینکس گیونگ تو تھینکس گیونگ کے دن ہو, کرسمس کرسمس کے دن ہو, اور تمہاری مذہبی عام تقریبات ویکینڈ دیکھ کر مرتب کی جائیں. برا نہ مان, ذرا آزما کے دیکھ اسے. عزیزان گرامی,
वापस आ जाता हूं। तो भाई जब अल्लाह हर तरफ है तो फिर एक तरफ रुख करके नमाज क्यों पढ़ो? अज़ीज़ान गिरामी, ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ रुख करोगे अल्लाह का वजह, अल्लाह का चेहरा नजर आएगा। ये बात समझ में न आती, और फिर कह रहा हूं उसका घर। चलिए अज़ीज़ान गिरामी, कहने लगे अर्श पर अल्लाह है, अल्लाह वज़नी है, अर्श चरचराता है, अल्लाह वहां बैठता है, तो मतलब तो यही है ना। अज़ीज़ान गिरामी, अगर अल्लाह अर्श पर बैठता है तो फिर बैतुल्लाह में रहता है। जिस तरह वहां बैठना जरूरी, इस तरह यहां रहना जरूरी। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह हर जगह है, बस निस्बतों के नाम से किसी मकाम को अर्श कह दिया, किसी मकाम को घर कह दिया। बस अब उस तरफ मुझे आना नहीं। कहना यह है कि जब तक एक वजूद ऐसा ना दिखा दो कि हर तरफ नजर आए, तुम साबित ही नहीं कर सकते। ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। रमजान का महीना था, मस्जिद नबवी थी, ताजदारे नजफ से आकर एक अकीदतमंद ने कहा, मौला मैं चाहता हूं आज रोजा मेरे यहां इफ्तार करें। पर मैं अच्छी बात है, आऊंगा। दिन गुजर गया, रोजा इफ्तार हो गया। अगले दिन ये मौला का मुहिब मस्जिद में है, साहबी से कहता है, मौला भी कैसे गरीब नवाज है, कल शाम को मेरे यहां रोजा इफ्तार किया, मैंने दावत दी थी, दावत को कबूल कर लिया। उसने कहा भाई मौला तो गरीब नवाज है, लेकिन मस्जिद में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कैसे? कहा मौला ने तो शाम को रोजा मेरे घर पर इफ्तार किया। क्या तुम गलत कहते हो? एक और साहब दाखिल हुए, इनसे पूछ लेते हैं। उनके पास दोनों पहुंचे, कहने लगे आप फैसला कर दें। ये कहते मेरे यहां इफ्तार किया, मैं कहता हूं मेरे यहां इफ्तार किया। कहने लगे तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, ताजदारे नजफ ने तो मेरे घर पे रोजा इफ्तार किया। ऐसे में अबू ज़र गफ्फारी दाखिल हुए, का इनसे ज्यादा सच्चा आदमी तो सरकारे दो आलम की सनद है, इनसे पूछे लेते हैं। अबू ज़र ने कहा क्या बात करते हो, मेरे मौला तो मेरे साथ थे और मेरे साथ रोजा इफ्तार किया। मुश्किल हो गई। सलमान फारसी आए, इनसे फैसला कराते हैं। सलमान फारसी ने कहा भाइयों, मौला ने मेरे साथ कल का रोजा इफ्तार किया। मिक़दाद दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे, कहा अब ये भी हमारे फरीक बन गए। अब ये क्या कह रहे हैं एक दूसरे से, तुम झूठ बोलते हो, तुम गलत कह रहे हो। कोई एक दूसरे की बात पर यकीन नहीं कर रहा, कमी कहां है? ऐसे में सरकार खत्मी मतबत मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाए और असहाब हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। या रसूलल्लाह, एक मसला है, मसला हल कर दीजिए। ये कहते हैं मेरे घर पे रोजा इफ्तार किया, ये कहते हैं मेरे घर पे मौलाए कायनात ने रोजा इफ्तार किया। आपने एक मर्तबा उनकी तरफ देखा, फरमाने लगे झूठ तो तुम सब नहीं बोल रहे हो, लेकिन अली मुर्तजा ने तो कल मेरे साथ रोजा इफ्तार किया। अभी ये बात हुई कि हसनैन घर से निकले, क्या गुफ्तगू हो रही है? कहते हैं बाबा जान ने तो कल शाम हमारे साथ रोजा इफ्तार किया। असहाब ने कहा या रसूलल्लाह, अब परवरदिगार से पूछकर इस मसले को हल करा दीजिए। परवरदिगार आलम के दरबार से आवाज आई कि तुम सब अपनी अपनी जगह पर सच्चे हो, अली ने रोजा तो कल अर्श पर मेरे साथ इफ्तार किया। अच्छा देखो, एक बात मैं कह गया और कहा जानबूझकर। हुजूर ने फरमाया अभी तो रब्बी हुआ युतइमुनी व यस्क़ीनी, मैं अपने अल्लाह के साथ होता हूं, वो मुझे खिलाता भी है और सैराब कराता भी है। अब कहा कि यार बोला ये तो अजीब मामला हो गया। आवाज आई इनको बता दे अली मज़हरुल अजायब है, अगर समझ में आ जाए तो मज़हरुल अजायब पे था।
اللہ کا بنایا ہوا مظہر العجائب سمجھ میں نہ آئے؟ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو؟ اگر تیار ہیں تو چند منٹ اور ہو. مالک اشتر کہتے ہیں کہ صفین کا موقع تھا اور 1,60,000 کی تعداد میں فرعون شام میدان میں آیا. فوجی ایسے غرق آہن صراع جنگ سے آراستہ. ادھر کی حالت یہ کسی کے پاس زرہ ہے تو خود نہیں، خود ہے تو زرہ نہیں. خود امیر کائنات کی زرہ میں پیچھے کپڑا لگا ہوا تھا. یہ نہ سمجھنا کہ علی نے زرہ میں کپڑا کسی غربت کی وجہ سے لگایا تھا. نہیں، کپڑا اس لیے پیچھے لگا ہوا تھا. فرماتے تھے جو بھاگ گیا اس کے پیچھے مجھے جانا نہیں، میں نے خود میدان سے بھاگنا نہیں. اب ایسے عالم میں 90,000 اور 1,60,000 لوگ ڈرنے لگے، لوگ گھبرانے لگے. میرے مولا مخاطب ہوئے، فرمایا اے گروہ معتکفان بزدلی، اس کے لشکر کو دیکھ کے حیران نہ ہو. ان کے دل عورتوں سے بھی زیادہ کمزور ہے. صرف اسلحہ ہی اسلحہ ہے. ان کے پاس نہ ایمانی طاقت ہے، نہ روحانی طاقت ہے، نہ ہی مادی طاقت ہے، نہ ہی مانوی طاقت ہے. اگر یقین نہیں آتا تو میں تنہا ان پر حملہ کر کے بتاتا ہوں. میرے مولا نے ذوالفقار نکالی، حملہ کیا. مالک اشتر کا بیان ہے کہ ہم نے دیکھا لشکر 70 ٹولیوں میں تقسیم ہوا. ہر ٹولی کے پیچھے حیدر کرار بدستے ذوالفقار. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. مالک کہتے میں حیران ہوا، دوڑ کر خیمے مولا کائنات کے قریب آیا. دیکھا درے خیمہ پہ کھڑے مسکرا رہے ہیں. کہنے لگے مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ لشکر کی ٹولیوں کے پیچھے کون؟ فرمایا آنا. مولا یہاں کون؟ فرمایا آنا. ایک مرتبہ مالک اشتر نے حیران ہو کر کہا مولا پھر تو نصیری بجا کہتے. اب زیادہ اس دلیل سے کوئی غلط میسج نہ لے کر جانا، اس لیے یہ بھی عرض کر رہا ہوں. جیسے ہی کہا مالک نے نصیری بجا کہتے ہیں، کہ نصیری تو پہنچ چکے، گمراہ ہو چکے. مالک ذرا اپنی منزل عرفان کو بلند کر، کیا قرآن نہیں پڑھا؟ مولا واضح کیجئے، کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا اینما تولو فثم وجہ اللہ؟ جس طرف بھی جاؤ گے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. ارادہ و علم و خلق و ہمجہتی نظر آئی. بس ہوا یہ کہ ایک دن یہی علی کون جس نے بدر میں ذوالفقار کے جواب دکھایا، جو احد میں ثابت قدم رہا، جس نے خندق میں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کی سند حاصل کی، جو خیبر کے دن کرار خیر فرار کہلایا، وہ علی مدینہ ہے، گلے میں رسی ہے، گلے میں رسی ہے. ایک یہودی رہتا ہے، گزرا، دیکھا کہ علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی ہے، رک گیا، ٹھہر گیا. میں غور سے سن لینا. کہنے لگا احاذا علی ابن ابی طالب ہے؟ کیا یہ علی ابن ابی طالب ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ علی ابن ابی طالب ہے. کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ھذا ولی اللہ. میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ اس کے آخری رسول ہیں اور یہ ولی اللہ ہے.
لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ تو نے اس کی جنگ خندق دیکھی، مسلمان نہیں ہوا، خیبر دیکھی، مسلمان نہیں ہوا، گلے میں رسی دیکھی تو کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگا اس لیے یہ وہ شخص ہے جس کے گلے میں رسی کوئی ڈال نہیں سکتا، میں تو سمجھ گیا یہ خود نہیں چلتا، اس کو کوئی چلاتا ہے، اس کے رب نے کہہ دیا ہوگا رسی پہن لے، اور یہی اس کی ربوبیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بس عزادارو، یہ گھرانہ ایسا ہے کہ اگر راضی ہو جائے تو ہتکڑیاں بھی ہیں، توق بھی ہیں، بیڑیاں بھی ہیں، اور اگر ارادہ کر لے تو لشکر شام کی کیا حقیقت ہے؟ اس لیے کہتا ہوں کسی کی مجال نہیں تھی کہ حسین کا راستہ روک سکتا، کسی کی مجال نہ تھی فاطمہ کے چاند کا راستہ روک سکتا، لیکن بات کچھ ایسی تھی۔ ہندوستان کے چیف جسٹس ہیں ریاض مصرا، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ یہ سفر نہیں تھا حسین کا، حسین کو مقتل کی تلاش تھی، حسین کو مقتل کی تلاش تھی کہ ایسے کھلے میدان میں سجدہ کروں کہ دنیا کی نگاہوں سے چھپا نہ رہ جائے۔ اس لیے قافلہ جا رہا تھا اور ایک مرتبہ جب ہور سامنے آیا اور آ کے حسین کے گھوڑے پہ، حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا، بس پھر کیا ہوا؟ ہور کہتا ہے جیسے ہی میں نے لگام پہ ہاتھ ڈالا ہر محمل سے رونے کی آواز آئی۔ ہو گئی نا ظلم کی ابتدا؟ سید ابن علی سے گفتگو ہوئی، کہنے لگا مجھے حکم ہے تو میں قافلے کو روک دوں، اور میں تیری مجال ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، حسین کا راستہ تو نہیں ہو سکتا۔ بس عزادار و مقتل نے لکھا، عباس کچھ فاصلے پر کھڑے تھے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، حسین فرمانے لگے ہور تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، تو ہور نے جواب میں یہ کہا کہ آپ نے تو کہہ دیا، میں تو آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ نام ایسا ہے بغیر وضو کے زبان پر آ ہی نہیں سکتا۔ بس جب اتنا کہا اور عباس نے سنا آپ کی ماں کا نام، ایک مرتبہ گھوڑے کو بڑھایا اور کے قریب آ کر کے اور کس کی ماں کا نام لے رہا تھا؟ حسین نے ایک مرتبہ عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، عباس ٹھہر جاؤ، قافلہ تو نہ رکا، بس ہور قافلے کا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک منزل آئی جہاں حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رک گئے۔ کوشش کی گھوڑا آگے بڑھے، گھوڑا آگے نہ گیا، سواریاں بدلی، 7 گھوڑے بدلے، جب کسی نے بھی قدم نہ بڑھایا۔ یہ گھوڑا راکب دوش رسول کا گھوڑا ہے نا، منزل کو پہچانتا ہے۔ مولا نے فرمایا قریب کے رہنے والوں کو بلاؤ، بنو اسد آئے، کہا اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ فرمایا کوئی اور بھی نام ہے؟ مولا اسے ماریا بھی کہتے ہیں، اور بھی کوئی نام ہے؟ نینوا بھی کہتے ہیں، اور کوئی نام ہے؟ شت فرات بھی کہتے ہیں۔ پوچھا کوئی اور نام رہ تو نہیں گیا؟ دل چاہ رہا ہے آگے بڑھوں اور کہوں کہ کہہ دو اب اور کوئی نام نہیں ہے، کہ کسی کہنے والے نے کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں، بس یہ سننا تو فرمایا وقفو ولا ترہلوا، ٹھہر جاؤ، آ گئی ہماری منزل، واللہ خاؤنا۔ قافلہ ٹھہر گیا، بیویاں اور بچے اترنے لگے، سہمے ہوئے بچے اس ریگستان میں اترنے لگے۔ جیسے ہی شہزادی زینب نے زمین کربلا پہ قدم رکھا، ایک زرد غبار اڑا اور شہزادی کے طیب و طاہر گیسو آلودہ ہو گئے۔ شہزاد ذرا میرے بھائی کو بلا لے، زینب کیا بات ہے؟ بھیا
जैसे जमीन पर कदम रखा गुबार उड़ा और मेरे बाल आलूदा हो गए। मौला ये शगुन अच्छा नहीं है, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। फरमाने लगे ज़ैनब जब से ये जमीन बनी मेरे लिए बनी, मैं इस जमीन के लिए बना। ज़ैनब घबराना नहीं, ये हमारी मंजिल इम्तिहान है। ज़ैनब हमने इस जमीन करबला को करबलाए मोहल्ला बनाना है। बनु असद हम इस जमीन को खरीदना चाहते हैं। बनु असद ने कहा मौला हम आपके गुलाम, जमीन भी आपकी, लेकिन मौला हमने बुजुर्गों से सुना है जब भाई अल्लाह का कोई नेक बंदा इस जमीन पर आया किसी मुसीबत में जरूर मुब्तला हुआ, मौला आप यहाँ कयाम न करें। आपने फरमाया इस जमीन पर आना मशीयत खुदाबंदी है। जमीन को 60,000 दिरहम में खरीदा। जुमला सुनोगे, जमीन को 60,000 दिरहम में खरीदा। जाकिरीन कहते हैं कुछ पैसे शहजादी ज़ैनब ने दिए, कुछ हुसैन इब्ने अली ने दिए, और दोनों भाई बहन ने जमीन करबला को अली अकबर के नाम हिबा कर दिया। अकबर जमीन करबला का मालिक है। इसके बाद बनु असद से कहने लगे हम रहने के लिए नहीं आए, हम मारे जाने के लिए आए। तुमसे सिर्फ इतना कहना है जब हमारी लाशें बेगोरों कफन इस जमीन पर रह जाए तो आकर हमारी लाशों को दफन कर देना। बनु असद ने वसीयत सुनी, चलने जब चलने लगे तो एक मर्तबा कहा जरा जाके अपनी बीवियों से कह देना कि ज़ैनब का भाई तुमको बुला रहा है। बनु असद की औरतें थोड़ी देर में आ गई। बोला हुकुम का देखो हम इस जमीन पर रहने के लिए नहीं आए, मारे जाने के लिए आए हैं। हमारा दुश्मन हमारी लाशों को